حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خطیب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فضلہ بن معاویہ کو قادسیہ کی جانب بھیجا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت فضلہ نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو سنا کہ پہاڑ سے کوئی جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے فضلہ، تم نے بہت بڑی عظیم ذات کی کبریائی بیان کی۔ پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے جواب میں کہا اے فضلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ان صاحب نے کہا یہ ڈرانے والے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور ان کی امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ پھر انہوں نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو اس صاحب نے کہا مبارکباد ہے اس کے لیے جو نماز کے لیے جائے اور اس پر مواظبت اختیار کرے۔ انہوں نے جب حی علی الفلاح کہا تو اس نے کہا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی اور یہ امت محمدیہ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو اس نے کہا اے فضلہ، تم نے کلمہ توحید واضح کر کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا جسم جہنم پر حرام قرار دے۔ حضرت فضلہ جب اذان سے فارغ ہوئے کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے اس شخص سے جس نے پہاڑ کی جانب سے مؤذن کی اذان کا جواب دیا تھا یہ کہا اللہ تم پر رحم کرے، یہ بتاؤ تم کون ہو، فرشتے ہو یا جن ہو، یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے ہو؟ تم نے اپنی آواز تو ہمیں سنا دی، ذرا اپنی صورت بھی ہمیں دکھاؤ، اس لیے کہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے وفد میں آئے۔ فرما پہاڑ کے درمیان سے چکی کی طرح کا ایک سر نکلا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اس نے 2 اونی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ رحم کرے، یہ بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا نیک بندے عیسیٰ کا وصی زرنب بن تملہ ہوں، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پہ ٹھہرایا تھا اور میرے لیے دعا کی تھی کہ ان کے آسمان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ وہ آسمان سے اتر کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں نے جو چیزیں حلال کر لی تھیں ان سے اظہار برات کریں گے۔ اب جب کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم ہو گیا ہوں تو حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا اے عمر صحیح راستے پہ چلتے رہیے اور اسی کے قریب رہیے، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور انہیں یہ نشانیاں بتلا دینا جو ابھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب یہ چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہو جائیں تو دور سے دور بھاگنا۔ جب مرد مردوں پر اکتفا کریں اور عورتیں عورتوں پر، اور اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف نہ کریں، غیروں کی طرف نسبت کریں، اور بڑے چھوٹوں پہ رحم نہ کھائیں، چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، اچھائی کا حکم دینے کو چھوڑ دیا جائے، برائی کو ہونے دیا جائے اور اس سے روکا نہ جائے، اور عالم روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھے، اور بارش گرمی کا اور اولاد ناراضگی کا سبب بن جائے، اور مینارے اونچے اونچے بنانے لگیں، قرآن کریم پر چاندی چڑھائی جانے لگے، پختہ عمارتیں بننے لگیں، خواہشات کی پیروی کی جانے لگے اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں، مسلمانوں کے خون اور قطع رحمی کو معمولی سمجھا جانے لگے اور فیصلے پر پیسے لیے جانے لگیں، سود خوری ہونے لگے، مالداری عزت کا سبب بن جائے، اور ایک انسان گھر سے نکلے تو اس کے لیے اس سے بہتر آدمی کھڑا ہو اور وہ اسے سلام کرے، اور عورتیں گاڑیاں چلانے لگیں یہ کہہ کر وہ زرنب بن تملہ ہم سے روپوش ہو گیا، ہم نے اس کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ حضرت فضلہ نے یہ واقعہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا اے سعد، اللہ تمہارے والد کو جزائے خیر دے، تم اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ جائیں اور اس پہاڑ پر ڈیرا ڈال دیں، اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعض وصی عراق کے کنارے اس پہاڑ پر اترے تھے۔ فرمایا پھر حضرت سعد 4000 مہاجرین و انصار کو لے کر اس پہاڑ پہ اترے، 40 دن تک وہاں رہے، ہر نماز کے وقت اذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔
حکیم ترمذی نوادر الاصول میں روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خوف و دہشت پیش آئے گی، لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اس لیے مسخ کرے گا کہ مسخ میں خلقت کو اپنی شکل سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے حق کو بدلا تھا اور کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر کے ان کی خلقت کو بدل دے گا، کیونکہ انہوں نے حق کو باطل سے بدل دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہمارے علماء بھائیوں کی حق سے کجی کی طرف آنے سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی اسلام والی اور خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائیں۔